بیان جسے آپ تقریر کہتے ہو، کوئی جسے بیان کہتا ہے، کوئی تقریر کہتا ہے، کوئی واز کہتا ہے، کوئی کچھ کوئی اسپیچ بولتا ہے، کوئی بھاشن بولتا ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر یہی نکلتا ہے بیان۔ یہ بیان کیسے کرتے ہیں، بھاشن کیسے دیتے ہیں، تقریر کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ ہم آج سے کچھ دن کے اندر اسی بارے میں ہم لوگ سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ بیان کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، اس کے اندر کن کتابوں سے مدد لی جا سکتی ہے، کس طریقے سے موضوع بنائے، کس طریقے سے ایک ٹاپک بنائے، اس پر کس طریقے سے بولے، کس طریقے سے نہیں بولے، کہاں کیا بولنا چاہیے، کہاں کیا نہیں بولنا چاہیے، کہاں کس چیز سے بچنا چاہیے، کس طریقے سے ساؤنڈ رکھنا چاہیے، کس طریقے سے آواز رکھنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں بولنا چاہیے۔ جب غم کا ماحول ہو تو وہاں کیسے بیان کرے، جہاں خوشی کا ماحول ہو تو وہاں کیسے بیان کرے، جہاں ہنسی کا ماحول ہو تو وہاں کیسے بیان کرے، اس پر ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلی اور آخری بات، میں آپ کو انٹروڈکشن کرا رہا ہوں آج تقریر کے بارے میں کہ کس طریقے سے تقریر ہوتا کیا ہے۔ تو یہ تقریر جو ہے کوئی ایک بہت بڑا کام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ پہلی بات تو تقریر جب انسان سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد میں پہلی بار وہ اسٹیج پر چڑھ کر بولتا ہے، 10 لوگ سامنے ہوتے ہیں اور وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیر لڑکھڑاتے ہیں، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو لوگ کیا سوچیں گے، میں بول نہیں پایا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ تو یہ ڈر پہلی بار سب کو ہوتا ہے۔ ہم بھی جب اسٹیج پر آئے، ہم بھی جب مسجد کے ممبر پر بیٹھے، ہم بھی جب محراب میں کھڑے ہو کر بولنے کی کوشش کیے تو ہمیں بھی ڈر لگتا تھا، ہمارے پیر بھی لڑکھڑاتے تھے، ہمارے پیر بھی ڈرتے تھے کہ کیسے میں بول پاؤں گا، کیسے میں بول لوں گا، کس طریقے سے میں اس چیز میں آگے بڑھ پاؤں گا۔ تو یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہوتی تھی، ہم بھی یہ سوچ کر ڈرتے تھے، ہم بھی یہ سوچ کر گھبراتے تھے، مگر الحمدللہ جب ہم نے بولنا شروع کیا تو پہلے جو ڈر تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو گیا۔ اور الحمدللہ آج میں جب بولتا ہوں تو میرے سامنے 5000 ہو، 10,000 ہو، 20,000 ہو، کوئی ڈر نہیں لگتا، کوئی ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ لیے جو پہلے ڈر تھا وہ ڈر دھیرے دھیرے کم ہو گیا۔ مجھے پتا چل گیا کہ کس انداز میں بولنا چاہیے، کس انداز میں نہیں بولنا چاہیے، کہاں کس طریقے سے بیان کرے، کہاں کس طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کن کتابوں کو موضوع بنایا جائے، کن کتابوں کو موضوع نہ بنایا جائے، کس ماحول میں کیا بولا جائے، کس ماحول میں کیا بولا جائے۔ اس پر تحقیق ہوئی، اس کو سمجھا گیا اور الحمدللہ آج میں بول پاتا ہوں۔ تو یہ ہے ایک سب سے بڑی بات کی پہلے یہ دھیان رکھے کہ ہمیں جب بھی بولنا ہے تو اس کے بولنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں، اور تیاری کر کے جب ممبر پر جائے، محراب میں جائے، جہاں بھی جائے تو پہلی بار آپ کو ڈر لگے گا، دوسری بار ڈر لگے گا، تیسری بار ڈر لگے گا، مگر یہ ڈر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بعد میں آپ جب ممبر پر چڑھو گے، جب آپ بولنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو یہ ڈر نہیں ستائے گا۔ آپ اطمینان سے 15 سے 20 منٹ پہلے تقریر کرنا شروع کرو، الحمدللہ آپ 1 گھنٹے تک بولنا پاؤ گے۔ دھیرے دھیرے خود بخود آپ کے بولنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، آپ کے بولنے کے اندر ایک الگ سا چینج آتا ہے جس سے کہ آپ سب کے سامنے بول سکتے ہو اور آرام سے بول پاتے ہو۔ میرے بھائیوں، آج انٹروڈکشن میں یہی کہوں گا کہ بیان جو ہے یہ ایک فن ہے، اس سے سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی بولنے لگو، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پہلے اسے سمجھو، اسے سیکھو، اس کے بعد کھڑے ہو کر بولو، اس سے ایک امپریشن آپ کا پڑتا ہے
اور جس بھی مسجد میں آپ پہلی بار بیان کرتے ہو تو اگر آپ نے پہلی بار میں اچھا بیان کیا تو وہ مجلس، وہ میلاد، وہ اسٹیج یا وہ مسجد یا جو بھی پروگرام ہو، اس پروگرام میں آپ جب پہلی بار بولتے ہو اور پہلی بار میں امپریشن اچھا آتا ہے تو وہ ماحول میں بولنے کے بعد امپریشن اچھا آتا ہے، جس کے وجہ سے لوگ اچھے طریقے سے سن پاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اور اچھے سے انوائٹ کرتے ہیں بڑے پروگرام میں۔